آپ لوگ جنرل الیکشن کے بعد ایک تحریک چلانے کی بات کر رہے تھے، بڑا مزاحمتی بیانیہ آپ لوگوں نے اپنایا، پھر ہم نے دیکھا کہ بائی الیکشنز آ گئے، آپ لوگوں نے اس کو بھی نہیں مانا، بائی الیکشنز کے بعد آپ لوگوں نے آج بھی انفیکٹ احتجاج کی کال دی ہوئی تھی اور احتجاج کرنے کی کوشش کی، 6 جماعتی اتحاد بھی آپ لوگوں نے بنا لیا، لیکن ایسا لگ رہا ہے کہ ہاتھ پاؤں مارے جا رہے ہیں، کامیابی حاصل نہیں ہو رہی، اس کی وجہ کیا ہے؟ بہت شکریہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی وسلم مبارک علی سیدنا محمد وعلی آل محمد. مشکل صورتحال میں تحریک انصاف نے سروائیو کیا ہے. الیکشن مشکل صورتحال میں لڑا، پارٹی کا نشان چھینا گیا، لوگوں کو کمپین نہیں کرنے دی گئی. دانلی تو ماضی میں سنتے تھے، اس دفعہ تو کاغذات جمع کرنے سے ہی روکا گیا. پہلے یہ ہوتا تھا کہ کسی علاقے میں کوئی بااثر شخص ہوتا تھا، کوئی سردار یا وڈیرا، تو وہ کسی عام آدمی کو الیکشن نہیں لڑنے دیتے تھے. کوئی اغوا کر لیا یا اٹھا لیا یا اس طرح کے ڈرامے ہم نے سنے اور ہوتے بھی رہے. لیکن اس دفعہ تو باقاعدہ حکومتی سرپرستی میں یہ سارا کچھ ہوا، سارا کچھ کیا گیا. اچھا، اس کے ساتھ تحریک انصاف کو جھنڈا لہرانے پہ پابندی پروسکرائب تو نہیں ہے نا، بین نہیں ہے. جن لوگوں پہ کیس ہے وہ تو آلریڈی گرفتار ہیں یا وہ عدالتوں میں اپنا فیس کر رہے ہیں. باقی جماعت تو ملک کی ایک آئینی جماعت ہے، ان لافل تو نہیں ہے. تو ہمارے آفیسز بند بھی، ہمارا بڑا صوبہ ہے تحریک انصاف کی، ادھر بھی نہیں تھا. کراچی میں بھی، لاہور جو پاکستان کا دل ہے، سیاست کا دل ہے، وہاں بھی نہیں تھا. ان حالات میں ہم نے سروائیو کیا ہے اور سب سے بڑی پارلیمانی جماعت کے طور پہ سامنے آئے ہیں. 90 سے زیادہ سیٹیں ہم جیتے ہیں، 70 سے زیادہ میاں صاحب کی جماعت جیتی ہے اور زرداری صاحب کی جماعت ان سے کم جیتی ہے. ان سب کے باوجود ہم بڑی جماعت کی صورت میں. ہاں، اب ان میں کچھ چیزوں کی طرف جو آپ نے اشارہ کیا ہے، بالکل اس میں فیصلہ سازی میں مسئلے مسائل آئے، لیکن ان حالات میں جب لیڈر جیل میں ہو اور سیکنڈ ٹیئر ٹاپ لیڈرشپ بھی جیل میں ہو، کچھ لوگ ہم جیسے پرانے بار ہوں، باقی ساری نئی لیڈرشپ ہو، وہ کلا ہوں، نئے لوگ ہوں، تو اس میں کچھ نہ کچھ مس ہیپ ہونے کا احتمال ہے. لیکن میرے خیال میں اب کافی حد تک چیزیں کمپوز ہو گئی ہیں. عمران خان صاحب سے ملاقاتیں بھی ریگولر ہو گئی ہیں. اب مذاکرات کی بات بھی بیچ میں آ گئی، مذاکرات ہونے ہیں نہیں، اس پہ بھی ڈسکشن سٹارٹ ہو گئی ہے. ہوپ فلی کوئی اگر سیریس انیشیٹو آتا ہے حکومت کی طرف سے انیشیٹو آتا ہے تو پارلیمنٹ کے سیشن جاری ہے. آپ ہمیں ہماری تجاویز دیں، آپ کی تجاویز ہم عمران خان صاحب کے سامنے رکھ دیں گے. اگر وہ مناسب سمجھتے ہیں تو بات آگے بڑھے گی، نہیں ہے تو پھر آپ کو بتا دیں گے کہ کیا چیزیں ٹھیک نہیں ہیں. لیکن سب سے پہلے میں سمجھتا ہوں عمران خان صاحب کو اور اسیران کو باہر نکالنے کا کوئی لائے عمل بننا چاہیے تاکہ بات آگے بڑھے. اچھا خان صاحب، مجھے یہ بتائیں، میں ظاہر ہے کہ اس پہ بھی ڈسکشن کرنا چاہ رہی ہوں کہ کیا پیشکش جو حکومت نے کی ہے، جو عرفان صدیقی صاحب کا بیان آج گردش کر رہا ہے، اس پہ آپ کا موقف کیا ہے؟ لیکن مجھے یہ ایک چھوٹا سا سوال ہے کہ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کے معاملے میں بھی تضاد ہے. وہ جو 3 نام سامنے آیا، ابھی تک آپ نے اس پہ کوئی فائنل کیا یا خان صاحب نے چونکہ اگر فائنل کرنا ہے تو انہوں نے کوئی آپ کو گرین سگنل دیا ہے پارٹی کو؟ دیکھیں، میرے خیال میں تو مروت صاحب کی بات آئی تھی. اچھا، اب اگر کوئی چینج ہے تو مجھے اس کا نہیں پتا، مجھے نہیں پتا. نہیں، وہ ایک مروت صاحب کو نکالنے کے لیے بھی آپ کی ہی پارٹی میں کوئی گروپنگ ہوئی تھی، وہ بھی تو ایک فیکٹ ہے. دیکھیں، ہر پارٹی کے اندر مختلف فیکشنز ہوتے ہیں، کون سی جماعت ہے جس میں نہیں ہے، لیکن آخری فیصلہ تو پھر آپ کے سپریم لیڈر کا ہوتا ہے. ہماری جماعت میں عمران خان صاحب ہیں، مسلم لیگ نون میں میاں صاحب ہیں، نواز شریف صاحب، وہ دوسری طرف زرداری صاحب ہیں. تو خان صاحب نے اس میں جس آدمی کا قرعہ فال نکل آیا، جس کو مناسب سمجھتے ہیں خان صاحب کہ وہ زیادہ بہتر چلا سکتا ہے، وہ نام وہ بیسٹ گور کو بتا دیں کہ پارٹی اس کو سپورٹ کرے گی. تو یعنی اگر انہوں نے شیر افضل مروت صاحب کے نام پر اشارہ دیا ہے تو پھر پارٹی اس کا خیر مقدم کرے گی؟ کیوں نہیں کرے گی؟ اگر خان صاحب کہتے ہیں کہ شیر افضل مروت صاحب کو بنائیں تو پارٹی سپورٹ کرے گی. تو پھر حامد رضا صاحب کا نام اور پھر حامد خان صاحب کا نام، یہ یعنی ہم اس کو لسٹ سے آؤٹ ہی سمجھے خان صاحب؟ حامد خان صاحب تو میری سینئر بھی ہیں، کیونکہ چیمبر میں وکالت کا مجھے موقع ملا. بڑے میں سمجھتا ہوں جینٹل مین آدمی ہیں. پاکستان کے وکلاء برادری میں ٹاپ لائرز میں سے ون آف دا موسٹ فائنسٹ ہیومن بینگ. یا ہمارے قاضی انور صاحب پشاور کے، یا لطیف لالا جو شہید ہو گئے میرے استاد محترم، وہ بھی اللہ نے میرے پہ بڑا کرم کیا. بڑے بڑے استاد مجھے اللہ نے دیے. تو حامد خان صاحب تو بہت آنریبل آدمی ہے، لیکن وہ چونکہ سینٹ سے ہیں تو میرے خیال میں سینٹ سے تو پی اے سی کا چیئرمین نہیں ہو سکتا. باقی اب حامد رضا صاحب ہیں، پی آئی سی کے ہیڈ ہیں، لیکن ان میں نے ایک چیز دیکھی ہے، وہ خان صاحب کے بہت زیادہ وفادار ہیں،
بہت لمبا عرصہ خان کے ساتھ ان کی اچھی ریلیشن شپ چلی ہے. اگر خان صاحب کہیں گے کہ حامد آپ نے نہیں بننا, مروت صاحب نے بننا, یا خان صاحب اس طرح تو لسٹ میں بہت سارے لوگ ہیں, بہت سارے وفادار دوست ہیں جنہوں نے 9 مئی کے بعد جو ہے وہ اپنا قبلہ بدل لیا ہے. اس طرح کی باتیں نہ کریں خان صاحب, آپ مثال خراب ہو گئی. نہیں, وہ پھر وفادار ہی نہیں تھے جو جنہوں نے قبلہ بدل لیا. دیکھیں قبلہ ایک ہی ہوتا ہے, جو قبلہ بار بار بدلتے ہیں پھر ان کو پھر کچھ اور لفظ کہتے ہیں, وہ مناسب نہیں ہے. اچھا چلیں, ہم وہ لفظ ہی نہیں بولتے جو آیا آپ کے ذہن میں. مجھے بتائیں, یہ شیر افضل مروت صاحب کی خواجہ آصف صاحب کے ساتھ ملاقات کی باتیں آ رہی ہیں, آپ کو اس بارے میں کوئی ہے علم؟ مروت صاحب کے ساتھ کل میری ملاقات ہوئی, ہم اکٹھے تھے. اچھا. تو انہوں نے مجھے کہا دیر جلسے پہ جانا ہے. میں نے کہا یار جاتا ضرور, لیکن میں نے اپنے حلقے میں جانا ہے کیونکہ یہاں ہمارا کاٹلنگ میں ابھی میں علاقے میں ہوں, تو ہمارا جلسہ تھا آخری, کیونکہ پرسوں ادھر کوئی میئر کا الیکشن ہونا ہے. ان سے میری یہ بات ہوئی, لیکن یہ والی ذہن سے نکل گئی, ورنہ میں ان سے پوچھ لیتا, اور وہ کھلے دل کا آدمی وہ بتا بھی دیتا کہ دیکھیے سیاست میں آپ بات کرتے ہیں, جیسے راہ چلتے کوئی اپوزیشن کا ممبر ہے, حکومت کا, وہ سلام دعا ہو جاتی ہے, اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا آپ نے وفاداری چینج کر دی ہے. آپ ملتے ہیں, سلام دعا کرتے ہیں, پھر چلے جاتے ہیں. آپ اپنی جماعت میں پکے کھڑے ہوتے, اتنی تو میچورٹی آنی چاہیے نا ہمارے سسٹم میں, کہ اگر کوئی اپوزیشن یا حکومت کا بندہ آپس میں سلام دعا کر لیا, راہ چلتے ملاقات کبھی یہ ملاقاتیں بڑی آگے چلی جاتی ہیں, کیونکہ وہ میں ویسے ہی آپ کو یاد دہانی کے لیے کرا رہی ہوں کہ خان صاحب کا بیان بھی تھا, ہم نے ڈسکس کیا تھا باقاعدہ میڈیا پہ بیٹھ کے مین اسٹریم, کہ خان صاحب نے کہا تھا کہ پارٹی کے اندر کے کچھ لوگ ہیں جو سامنے ملے ہوئے. میں یہ نہیں الزام نہیں لگا رہی, میں ویسے ریفرنس دے رہی ہوں, یہ میں نہیں کہہ رہی, خان صاحب نے کہا تھا. دیکھیں جلد یا بدیر ایسے چیزیں سامنے آ جاتی ہیں, وہ کہتے ہیں دیواروں کے بھی کان ہوتے ہیں, اب آج کل تو دیواروں کی آنکھیں بھی ہوتی ہیں. اگر کسی کو یقین نہیں ہے تو 6 ججز کا خط پڑھ لے. ایسی چیزیں اب چھپی نہیں رہتی. اگر کچھ ہوگا, کسی کا بھی ہوگا سامنے آ جائے گا. چلیں, پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کے معاملے میں تو آپ نے کلیئر کر دیا کہ خان صاحب نے جو ہے وہ قرعہ نکالا شیر افضل مروت کے نام کا, تو ہو سکتا ہے کہ شیر افضل مروت صاحب ہی پارٹی ظاہر ہے اسے کو فائنل کرے گی. باقی دونوں ناموں پہ آپ نے ظاہر ہے کہ بتا دیا, کلیئر ہیں. مجھے یہ بتائیں کہ ابھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ علی امین گنڈا پور صاحب کا جو بیان ہے, جو ہم نے اپنے ابتدائی میں بھی سنوایا, دکھایا بھی, کہ کس طرح انہوں نے کہا کہ وہ قبضہ کریں گے, چھڑوائیں گے. آپ سمجھتے ہیں کہ اس طرح کے بیان ڈیمیجنگ ہو رہے ہیں؟ کیونکہ اگر حکومت چاہ بھی رہی ہے بات کرنا تو لیٹس ٹاک والا معاملہ ہونا چاہیے, اس طرح کے بیان تو ڈیمیج کریں گے. لیکن جلسے میں کبھی سخت بات بھی ہو جاتی ہے, لیکن علی امین خان سنجیدہ آدمی ہیں, وہ ریاستی عہدے پہ ہیں, صوبہ چلا رہے ہیں, چیف ایگزیکٹو ہیں, بڑی ذمہ دار پوسٹ ہے, اور انہوں نے ثابت کیا ہے پچھلے 2-1 مہینے میں کہ انہوں نے سنجیدگی سے صوبے کو لے کے گئے ہیں. تو ایسی کوئی بات نہیں ہے. انشاءاللہ تحریک انصاف جو ہے وہ اپنی ذمہ داریاں بھی پوری کرے گی جو صوبہ چلانے کی ہیں. باقی عمران خان صاحب کے لیے کوئی کمپرومائز نہیں, ان کے لیے ہر طرح کی جدوجہد, ہر طرح کی احتجاجی تحریک جو ہے وہ چلائی جائے گی, لیکن آئین اور قانون کے دائرے کے اندر